ہم اپنے چینل کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان غازی کے بیٹے سلطان اور خان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان مراد اول دولت عثمانیہ کے تخت پر براجمان ہوا، جس کی بادشاہی 761 ہجری بمطابق 1360 عیسوی سے لے کر 791 ہجری بمطابق 1389 عیسوی تک ہے۔ سلطان مراد اول بہادر، مجاہد، کریم اور دیندار فرمانروا تھے۔ نظم و ضبط کا بڑا پابند، نہایت عدل گستر، غریب پرور اور رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا، مساجد، مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کے شوقین تھے۔ ان کے حاشیہ نشینوں میں بہترین سپہ سالار، تجربہ کار جرنیل اور فوجی تھے۔ یہ تمام لوگ مجلس شورا کے رکن تھے اور سلطان ان کے تجربات سے پورا استفادہ کرتے تھے۔ انہوں نے بیک وقت ایشیائے کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے اقدامات کیے۔ یورپ میں عثمانی سپاہ بازنطینی سلطنت کے محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور 762 ہجری بمطابق 1360 عیسوی کو ایڈریانوپل پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جسے بلقان میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد بازنطینی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 768 ہجری بمطابق 1366 عیسوی میں سلطان مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ میں منتقل ہو گیا اور ایڈریانوپل کا شہر ایک اسلامی دارالسلطنت بن گیا۔ سلطان مراد کی جہادی اور دعوتی تحریک جاری رہی اور وہ یورپ کی اقالیم کو یکے بعد دیگرے فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، سو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ نے اس معاہدے کی تحسین کی اور سربیوں، بلغاریوں، ہنگریوں اور اقالیم دلاشیا کے واسیوں کو بھی اس معاہدہ میں شرکت کی ترغیب دی، اور اس معاہدہ میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ عثمانی سپہ سالار لالا شاہین نسبت ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر تشیرمن کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ زوردار جنگ ہوئی، صلیبی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سربیا کے دونوں امیر بھاگ کھڑے ہوئے لیکن دریائے مارتیزا کی فوجوں کا لقمہ بن گئے۔ ہنگری کا امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اسی اثنا میں سلطان مراد ایشیائے کوچب میں برسرے پیکار تھا، جہاں اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی سلطنت کے مرکز کو واپس ہوا تاکہ مفتوحہ اقالیم اور شہروں کے نظم و نسق بہتر بنائے، جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بازوؤں میں کمال طاقت دیکھ کر دائیں بائیں کی تمام اقالیم کانپنے لگیں، بالخصوص ان میں سے جو اقالیم کمزور تھیں ان کا خوف دیدنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجوزا کی جمہوری سلطنت نے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کی خدمت میں سفارت روانہ کی اور دوستی کے معاہدے کی درخواست کی۔ اس معاہدہ کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کا قیام بھی عمل میں آیا اور قرار یہ پایا کہ جمہوریہ راجوزا اس معاہدے کے بدلے میں 500 سنہری ڈوک، جو اس ملک کی کرنسی تھی، سالانہ جزیہ ادا کرے گی۔ یہ پہلا معاہدہ تھا جو دولت عثمانیہ اور ایک دولت مسیحی کے درمیان طے پایا۔ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بذات خود دور تک بلقان میں گھستا چلا گیا، جس کی وجہ سے سربیا والوں کو شاہ ہوئی اور انہوں نے یورپ اور بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی مرتبہ بلقان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کیا، لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ہوئی۔ لہٰذا سربیا والوں اور بوسنیا والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر ترتیب دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ساتھ بلقان میں کوسوو کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد کے وزیر، جن کے پاس جنگ کے دوران قرآن کریم کا ایک نسخہ ہوتا تھا، انہوں نے اتفاقاً بغیر کسی ارادے کے قرآن کریم کو کھولا،
تو ان کی نظر فوراً اس آیت کریمہ پر پڑی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ یعنی اے نبی، اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دیجیے، اگر آپ میں سے 20 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر وہ 100 ہوئے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ وزیر محترم نے اسے نیک شگون گمان کیا اور اسے مسلمانوں کی فتح پر محمول کیا۔ اس واقعہ سے تمام فوج کو بھی فتح کا یقین ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں، دوسرے ہی لمحہ جنگ شروع ہوئی، زور کا رن پڑا، مارکہ کارزار گرم ہوا اور بالآخر یہ جنگ مسلمانوں کی واضح اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ کچھ صوبوں میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگے۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگے اور ان کے لیے دعا کرنے لگے۔ اسی طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثناء میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا، محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزو مند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان مراد اول زخمی ہوا اور 15 شعبان 791 ہجری کو شہادت کا تاج سر پر سجائے راہی ملک بقا ہوا۔ اللہ کریم ایسے پاک باز مجاہد اور مسلم سلطان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز بہت اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچتی رہے۔